السلام علیکم اسٹوڈنٹ، شروع کر رہی ہوں نالندہ اوپن یونیورسٹی BA پارٹ 1 اردو سبسیڈری پیپر جو 2020 میں پوچھے گئے سوال کے جواب ہیں۔ 4 سوال اس کے مکمل ہو چکے ہیں، 5واں سوال آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ لوگ جو ہے پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو آتی ہوں جواب پہ کہ سوال یہ ہے، سید سلیمان ندوی کے مضمون قرآن پاک کا تاریخی اعجاز سے اپنی معلومات ظاہر کیجیے۔ اس کا جواب ہے سید سلیمان ندوی کا لکھا مضمون قرآن پاک کا تاریخی اعجاز ہے۔ وہ ایک نقاد اور مشہور مضمون نگار گزرے۔ ان کی پیدائش بہار کے دسنا گاؤں نالندہ ضلع میں ہوئی۔ انہوں نے ندوہ سے اسلامی تعلیم حاصل کی۔ ان کی کئی ایسی تصانیف شائع ہوئی جو بیشتر یعنی زیادہ سے زیادہ اسلام سے متعلق ہیں، جیسے سیرت النبی، اعجاز القرآن وغیرہ۔ قرآن پاک کا بے مثل ہونا اسلامی اصطلاح میں اعجاز القرآن کہلاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کا جو تاریخی اعجاز، تاریخ مطلب ہوتا ہے اتہاسک، ہسٹری یعنی پرانا بیتا ہوا کل کے بارے میں بات کرنا۔ تو یہ قرآن کی بھی تو بیتی ہوئی کل کیسے قرآن پاک کا اعجاز ہوا، یہ کیسے نازل ہوا، اس کا نزول کس طرح سے ہوا، اس پورے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ قرآن خود اپنے آپ سے متعلق کہتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے بے مثل ہے۔ انسان کے لیے کائنات اور زندگی کی تخلیق کے بارے میں صحیح معلومات کا واحد ذریعہ مذہب کے تاہم جب ہم یعنی یہ خود قرآن ہی اپنے آپ میں ثبوت ہے کہ وہ ایک واحد کتاب ہے جو اللہ پاک کا بھیجا ہوا ہے نا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی جانکاری کی کفار کی بدبختی تھی کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اپنی ضد اور مادی فوائد کے لالچ میں اسلام کی دولت سے محروم رہے۔ کون محروم رہے؟ کفار یعنی کافر، جو اسلام قبول کر نہ سکے انہیں کافر کہتے ہیں۔ تو وہ اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہے اور قرآن پاک کی تعلیم کو نہیں حاصل کرنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لیل کتاب اور مشرکین کو قرآن کا مثل لانے کا چیلنج دیا تھا۔ پھر یہ چیلنج 10 سورتوں تک محدود کر دیا گیا، حتیٰ کہ صرف ایک کی سورت کا مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن اس کی آخری وحی کے اس لیے اس کی حفاظت کا اس نے خود ذمہ لیا کہ سائنس کی تیز رفتار اور انسانیت کے لیے منفعت بخش ترقی اس وقت ممکن ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ الکوثر، جس میں فقط 10 الفاظ، مگر کوئی اس وقت اس چیلنج کا جواب دے نہ سکا۔ بعد میں قاتل سے قصاص لینا اہل عرب میں بڑی قابل تعریف بات تھی، اور اس کے فوائد ظاہر کرنے کے لیے عربی میں کئی مقولے مشہور تھے۔ مثلاً ان جملوں کو اتنی مقبولیت حاصل تھی کہ یہ زبان زد عام تھے اور فصیح سمجھے جاتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی اسی مفہوم کو ادا فرمایا، لیکن کسی شان سے ارشاد زمانہ وسط میں جب مشرکین اہل عرب قرآن کے مثل ایک سورت بھی نہ لا سکے تو اس پر چیلنج کی بحث ختم کر دی گئی، تاکہ اعجاز کا مسئلہ پے در پے نسلوں کے سامنے رہے اور یہ سوال ہمیشہ ان کے پیش نظر رہے کہ آخر اہل عرب قرآن مثل ایک سورت بھی لانے سے کیوں قاصر و عاجز رہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا کوشچن، اب جو ہے آگے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔